السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، چاند مبارک ہو۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کسی ملک کا سربراہ یا بادشاہ اپنی ریاست کے کسی علاقے کے دورے پر جاتا ہے نا، تو اس ریاست کے، اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، جو اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، وہ اس کے آنے کی خوشی میں اپنے گلیاں محلے سے جاتے ہیں۔ وہ سڑکوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، سڑکوں کے اطراف میں استقبالیہ بینرز لگاتے ہیں، ان کی گلی اور محلے سجائے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس بادشاہ کو، اسی ریاست کے رہنے والے لوگ اس ریاست کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ یا اپنا لیڈر نہیں مانتے، ان کے گھر ویران، سیدھی بات، ان کے گھر ویران ہوتے ہیں۔ ہاں، لے دے کے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان پر تان تشنیع بھی کر جاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں، یہ فضول خرچی کر رہے ہیں، یہی پیسہ جو انہوں نے لاکھوں کروڑ روپیہ جو ہے یہ گلی محلے سے جانے میں لگا دیا، یہ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کا جواب یہ ہے کہ غریب کی مدد بھی یہی لوگ کرتے ہیں جو گلیاں محلے سے جاتے ہیں۔ آپ سے تو صرف مدرسہ چلتا ہے، ہر مسجد چلتی ہے، اور یہیں سے دین کی خدمت ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرنی پڑ جائے تو یہی لوگ کرتے ہیں۔ کسی غریب کی بیٹی کو بیاہنا ہے تو یہی عمل بھی سارا سال ہوتا ہے۔ کسی یتیم کے، مسکین کے سر پر دست شفقت بھی سارا سال رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو، بات یہ ہے کہ ایک دریا ہے، اور اس دریا میں سے آپ جانتے ہیں بہت ساری ندیاں نکلتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں، ندی نالے نکلتے ہیں، اور وہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ میٹھا پانی، زمین کی سطح نیچے والا پانی بھی، اس کی سطح بھی بلند ہوتی ہے۔ بہت سارے فائدے وہ دریا سے نکلے ہوئے ندی نالوں سے پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر وہی دریا خشک ہو جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ندی نالے اور نہریں ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی مشکل وقت میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اس کی شادی کر دینا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ دینا، کسی مسکین کے سر پر دست شفقت رکھ دینا، یہ چھوٹے چھوٹے رحمتوں بھرے ندی نالے ہیں۔ اور یہ رحمتوں بھرے ندی نالے اسی دریائے رحمت سے نکلتے ہیں جس کا نام 12 ربیع الاول ہے، اور جسے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ ندی نالے، یہ رحمت بھرے ندی نالے، یہ سارا سال چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پیارے کریم مدنی آقا کے غلام سارا سال یہ کام کرتے ہیں۔ یہ لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، یہ لنگر خانے بھی آباد کرتے ہیں، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ سارا سال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دن اگر پیٹ میں روڑ کیوں اٹھتا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے محبوب کی آمد کا وقت قریب آتا ہے، آمد سالگرہ کا وقت قریب آتا ہے، جشن ولادت کا وقت قریب آتا ہے، مہینہ قریب آتا ہے، تو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سی شیطانی وہ توحید ہے جو ان کے پیٹ میں مروڑ کھڑا کر دیتی ہے؟ تو وہ بھلے ہی جتنے مرضی مروڑ اٹھتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بلند میرے رب نے کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق، یہ بلند ہوتی رہے گی۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حصے میں آئی ہیں۔ یاد رکھیے دوستو کہ اگر یہ مبارک دن نہ آتا تو ہماری بے شمار خوشیاں جو ہیں وہ ہمیں میسر نہ آتی۔ یہ عید الفطر کی خوشی اسی دن کے صدقے ملی، عید الاضحیٰ کی خوشیاں اسی دن کے صدقے ملی، شب معراج اسی دن کے صدقے سے ملی، شب برات جیسی عظیم رات اسی جشن ولادت کے صدقے سے ملی، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات اسی ولادت 12 ربیع الاول کے دن کے صدقے میں ملی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں قرآن ملا، اہل بیت ملے، جو اتنی بے بہا نعمتیں ملی، ہمارے والدین، ہماری مال، ہماری جان، ہماری اولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری جان، غرض کے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے بھلا ہی اٹھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوستو، یہ 1500 سالہ جشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ سالگرہ ہے، سپریم ڈائمنڈ جبلی سالگرہ ہے۔ زور لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ پر، جتنا زور ہو سکے لگانا ہے، گلی محلوں کو بھی سجانا ہے، پہلے سے بڑھ کر سجانا ہے۔ بھلے ہی ان خبیث حکمرانوں نے ایک عام آدمی کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جتنا ہو سکے وہ کرنا ہے، اور خوشیوں سے محروم، اس بہت بڑی خوشی سے محروم ہرگز بھی نہیں ہونا۔ اور یہ جتنے بھی لوگوں کے پیٹ میں روڑ اٹھتا ہے نا، ان سے آپ نے صرف نظر کرنا ہے، ان کا سر نہیں پاڑنا، بس ان سے صرف نظر کریں، ان سے کان بند کر لیں اور انہیں کہ کوئی جا بھائی اپنے راستے پر۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، کمنٹس میں اپنے پیارے پیارے کمنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔